جو کوئی قرآن پاک سیکھتا ہے اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے افضل انسان ہے۔ تو جو کوئی قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آج ہم جس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اس کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اس کی روایتوں پر جو معراج النبی ہے اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معراج النبی ہے کیا۔ اصل میں اس کے دو واقعات ہیں، دو حصوں پر یہ تقسیم ہے۔ پہلا حصہ زمینی سفر اور دوسرا حصہ آسمانی سفر۔ یہ اسراء اور معراج کو ملا کر پوری معراج مکمل ہوتی ہے، اور باقی اس کی جو ڈیٹ ہے 27 رجب، اس کا جو ایگزیکٹ وے میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں آیا۔ اس کے بارے میں 6 قول ملتے ہیں، جس میں سے جو 3 قول ہیں وہ چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وفات سے پہلے کے قول ہیں، تو اس پر 3 قول نکال کر باقی وہ 3 قول بچتے ہیں، اور ان 3 قول میں سے بھی جو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے وہ 27 رجب کا مانا جاتا ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی کوئی معلوم نہیں، جو اجماع امت ہے وہ 27 رجب پر ہے، اس لیے ہم اجماع کو لے کر چلتے ہوئے باقی اس کے بارے میں کہ 27 رجب کا ہو یا کسی اور دن کا واقعہ ہو، یہ اس بات کی کنفرمیشن قرآن مجید میں ہے کہ معراج النبی کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور زمینی سفر بھی طے کیا اور آسمانی سفر بھی طے کیا۔ زمینی سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے لے کر جو بیت المقدس، طور سینا، جہاں پہ کوہ طور پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب سے القاء ہوا، یعنی ملاقات ہوئی تھی اور وحی کا نزول ہوا، اس طرح ان جگہوں کی سیر کرائی گئی، اور وہاں سے پھر براق کے ذریعے بیت المقدس کے اندر جب جماعت ہوئی، اور اس کے بعد جو براق کے ذریعے آسمانی سفر شروع ہوا، اور آسمانی سفر پر بھی کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی،
اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مناظر دکھائے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جو میں حق بات بیان کروں اس میں شیطان کی جو انوالومنٹ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، سننے والوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ میری زبان کو شیطان سے پاک رکھے کہ میں جو بھی بات بیان کروں وہ حق بات ہو۔ تو سب سے پہلی بات میرے بھائیوں جو ہوئی وہ واقعہ جامعہ ترمذی کے اندر اور باقی حدیثوں کے اندر وہ جو واقعہ ہے وہ معراج کا آتا ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر 3235 میں وہ واقعہ آتا ہے۔ وہ بھی واقعہ میں آپ کو آگے چل کر اس بارے میں بتاؤں گا۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پر آرام فرما تھے، تو حضرت جبرائیل امین جو کہ نبیوں کے سردار، وہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جیسے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طرح حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار تھے، اور فرشتوں کے سردار کی حیثیت سے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ انہوں نے جو سب سے بڑا کام تھا وہ ان کے ذمہ لگایا جاتا، نبیوں کے پاس وحی لے کر آنے والا کام۔ تو سب سے پہلا سفر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر آرام فرما ہے اور حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سواری کے ذریعے پہلے تو جگایا جاتا ہے نا، جگا کر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول کیا دیا کہ یہ دیکھیے کہ اگر کسی خاص بندے کو بلایا جاتا ہے تو خاص بندے کو بلانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ نیوتا یا کوئی انویٹیشن کارڈ دے کر بھیجا جائے، اور دوسرا طریقہ کوئی گاڑی بھی ساتھ بھیج دی جاتی ہے کہ چلیے آپ اس گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص پروٹوکول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ سواری بھی بھیجی اور بندہ بھی ساتھ وہ بھیجا جو تمام فرشتوں کا سردار ہو، یعنی جبریل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا معراج کا مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں تفصیلاً جو روایتیں صحیح بخاری میں ملتی ہیں، صحیح مسلم میں 411 سے لے کر 447 تک، 447 سے 446 تک جو روایتیں ہیں، یہ تقریباً کوئی 35 کو روایتیں بنتی ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی اسی طرح یہ روایت آئی ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے۔ تو پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب ان کے گھر سے براق میں، جو براق کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سفید رنگ کا جانور تھا، اور اس کی جو پیر وہاں لگتے تھے جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی نا وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا فریضہ سر انجام دینا تھا، تو پہلی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی عمر میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، تو پہلی دفعہ ان کے ساتھ
شق صدر والا واقعہ پیش آیا، اور شق صدر والے واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور کیونکہ رب سے ملاقات کرنے جا رہے تھے. اب ملاقات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، اس پر بھی آگے چل کر ہم تفصیلاً بات کریں گے. شق صدر کا واقعہ پیش آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ معراج میں ہی پیش آیا. تو شق صدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کے اندر سے قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور نیچے سونے کی تشتریوں میں وہ رکھا ہوا تھا، دل رکھ کر دھویا گیا، کیونکہ رب سے ملاقات کرنی تھی، اور رب نے اپنے خاص جو احکام تھے وہ بھی نازل فرمانے تھے. اور دیکھیے آپ، پانچوں نمازوں کا تحفہ اسی رات کو ملا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جنت جہنم کے مناظر بھی دکھائے اس میں. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر دھو دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو دھو کر دوبارہ لگا دیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام شیطانی وسوسوں سے، تمام شیطان کی جو چالیں تھیں ان سے پاک کر دیا، اور پھر اسی جگہ اسی طرح لگا دیا. تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدائش کے وقت جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، معراج کے وقت بھی اسی طرح شق صدر کا واقعہ پیش آیا. اسی طرح پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سواری فرما کر، اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قیام پذیر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ دکھایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا اگلا مسکن یہ ہوگا، یعنی آپ عنقریب یہاں پر آ کر رہیں گے. اور دیکھیے مدینہ منورہ کیسا اسلام کا مرکز بنا، کہ جو رومن اور پرشین امپائر اور اتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کو اکھاڑنے کا یہ باعث بن گیا. اور پھر اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر سے کتنے کبار صحابہ کرام جو تھے، وہ بڑے بڑے ائمہ جو مسلمانوں کے بنے، اور انہوں نے انہی سے تو دین سکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو صحابہ تیار ہوئے یہ مدینہ منورہ میں، اور پھر بعد میں جا کر پوری دنیا میں جا کر پھیل گئے، تو انہی سے یہ دین مسلمانوں کو ملا. اور پھر آگے چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رب کا جو وحی والا سلسلہ تھا، جو کوہ طور پر ہوا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا. حضور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی مقامات جو انبیاء کے ہیں وہ دیکھنے میں، جانے میں اور ان کی زیارت کرنے میں کوئی خرچ کی بات نہیں ہے. جیسے کہ غار حرا پر ہم جا سکتے ہیں کہ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھی ان پر وحی نازل ہوئی، تو غار حرا بھی ایک لحاظ سے بابرکت مقام ہے، اسپیسیفک مقام ہے نا. یہ غار حرا بھی اسی طرح بابرکت مقام ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی اسی طرح انسیت تھی،
وہ ان مقامات کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھی۔ صحابہ کرام جگہ یاد رکھتے تھے کہ جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا وہ عمل یاد رکھتے تھے۔ تو ایک صحابی وہ گھوڑے کے گرد اس طرح چکر کاٹ رہے تھے، حالانکہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی، گھوڑے پر بیٹھ کر چکر کاٹ رہے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا میں کیا کرنا، لیکن یہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس، جہاں پر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ان پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنا خالہ زاد بھائی کہا، احادیث میں آتا ہے، تو ان کی ولادت وہاں پہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس میں حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے ان کو پیدا فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر گئے۔ وہاں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر مبارک پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کی نماز اس طرح تھوڑی تھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، یہ قبر مبارک پر ظاہر سی بات ہے وہ برزخی حیات کا معاملہ ہے۔ وہ یہ تھوڑی ہے کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں دوبارہ روح ڈال دی اور وہ دوبارہ بشر کے معاملات میں ان کا دخول ہو گیا، یعنی بشری معاملات ان کے ساتھ منسلک ہو گئے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برزخی حیات کے ساتھ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھودا جاتا تو یہ نہیں نظر آنا تھا کہ وہ کفن کھول کر نہ پھر اس طرح کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چشم نبوت ہے وہی یہ چیزیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہ کی زیارت فرما لی تو پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کا سفر شروع کیا حضرت جبریل امین کی مرضی سے۔ اب احادیث میں جہاں آگے یہ سوال بار بار فرشتے پوچھیں گے تو ان سے لگتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جبریل امین اپنا انٹروڈکشن ان کو کرواتے ہیں فرشتوں کو اور دروازہ کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر اسی طرح پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پہلا دوسرا آسمان وہ کیا ہے اور کہاں پہ ہے۔ ہم تو بنائے بیٹھے ہیں نا کہ نا لیئرز ہیں آسمان کی، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، یہ ہم اس طرح بنائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ پہلا آسمان کیا تھا۔ اور ویسے بھی یہ بھی برزخی معاملات ہیں کیونکہ یہ دروازے اب جا کے اوپر جا کے دیکھیں گے ہم اوپر جا کر سائنسدان کتنے اوپر جا کر دیکھتے ہیں۔ اب وہاں جا کے یہ تھوڑی ہے کہ لوہے کا کوئی دروازہ لگایا ہونا ہے انہوں نے
یہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں معلوم ہیں۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور تمام انبیاء کرام کی امامت وہ بھی برزخی معاملہ ہے، کیونکہ 1,00,000 کا مجمع، 1,24,000 بندے، صحیح مسلم میں 430 نمبر حدیث پاک یہ ہے۔ اب 1,24,000 بندے آ جائیں اگر اصلی حالت میں، تو کیا یہاں پر مسجد میں، ہماری مسجدوں میں کوئی 2-3 ہزار بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید نا کوئی بہت بڑا پروگرام ارینج کیا ہوا ہے۔ وہاں تو 1,24,000 اٹھ کے آ گئے، اور وہ بھی مسجد اقصیٰ وہ بنی نہیں تھی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسریٰ۔ اب اسریٰ کے لفظ سے آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے، ان کو اگر دیکھا جائے نا تو صرف و صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ تھے، مسجد الحرام جس کو کعبہ شریف بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ، وہاں سے لے کر بیت المقدس کا سفر ہی نا وہ مہینے سے اوپر کا سفر ہے، اور مہینے سے اوپر کا سفر وہ اس طرح ہے کہ آپ نے چلتے جانا ہے بس۔ اگر آپ رک کر ساری چیزیں دیکھنا شروع ہو جائیں تو وہ سفر آپ کا وہ میرے خیال سے پھر 2-3 مہینے کراس کر جائے گا وہ سفر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اسریٰ، سیر کرائی۔ اب آپ کسی کو سیر کراتے ہیں، کسی کو آج کل کسی تاریخی مقام کی سیر کراتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں نا فلاں چیز۔ اب جیسا کہ پہلے ذکر آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس دیکھا، اور اسی طرح طور سینا دیکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ بتائی جا رہی تھی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ جا کر ان پر وحی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی تھی۔ تو یہ جو انبیاء کرام ہیں ان کی جو امامت ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ یہ برزخی معاملات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو برزخی معاملات میں انبیاء کرام کو ایک جگہ جمع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا امام بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی اسی بات کا لیا تھا نا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا تمام نبیوں سے، نبیین کا لفظ آیا ہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ تمہارے پاس آ جائے کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر تمہارے پاس یعنی تمہارے زمانے میں یا تم سے بات والے زمانے میں اللہ کے رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ،
اور تم ان کی پیروی کرنا اور ان کی ضرور بضرور ان کی مدد بھی کرنا، یعنی ضرور ان کے پر پیروی اور ان پر ایمان بھی لانا۔ قال اقررتم، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ واخذتم علی ذالکم اصری، تو یہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبیوں سے یہ وعدہ لیا اور انہوں نے کہا، ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے اقرار بھی کرنا ہے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، بس تم گواہ ہو جاؤ اس بات پر، وانا معكم من الشاہدین، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں اس بات پر۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ پروف بھی کرنی تھی کہ نبیوں کے جو امام کا ٹائٹل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دے دیا ہے، اور اس بات کا پروف ان کو امام بنا کر دیا۔ امام جو ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے، ویسے تو آج کل یہ سارے کیا نام ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں دیکھ لیا جائے تو جو ہوتا ہے مذہبی طبقے کو ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور دنیاوی طبقے کو ایک سائڈ پہ، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے تھے، اور بعد میں حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرماتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا دور آیا، ان کی خلافت آئی تو وہ امامت فرماتے تھے، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور آیا تو وہ امامت فرماتے تھے، پھر بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور آیا تو وہ امامت فرماتے تھے۔ اسی طرح بعد میں یہ تو بعد میں اختلافات بڑھتے گئے نا، ویسے جو امام ہوتا ہے وہ تمام امت کا لیڈر ہوتا ہے، تو بعد میں یہ جیسے جیسے عوام زیادہ ہوتی گئی تو یہ مسئلے بھی بنتے گئے کہ نا ایک تعداد مقرر کر دی جائے کہ ائمہ کو مساجد پر نماز پڑھانے کے لیے مامور کر دیا جائے، وہ الگ سے ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اسی حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، تو جب امامت فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہنم کے دروغہ کو سلام کیجئے، لیکن اس نے بھی جو فرشتہ تھا اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس نے خود سلام کیا۔ پھر وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا گیا، جہاں پر اور انبیاء کرام کی سواریاں بھی اسی پتھر کے ساتھ باندھی جاتی تھی۔ تو پھر وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں اس کو عبور کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ اب پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں تو ملاقات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم نہیں فرمایا تھا، اس لیے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام اجازت طلب کرتے ہیں پہلے آسمان پر فرشتے سے کہ ان کو آنے دیا جائے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو حضرت جبریل امین اس کا جواب اس بات میں دیتے ہیں، یعنی ہاں میں دیتے ہیں جواب، تو پہلے آسمان کے دروازے کھلتا ہے، اور یہ بھی اس طرح کا دروازہ نہیں ہے
کہ کوئی ڈھونڈنا شروع کر دے کہ اس وہ دروازہ کوئی لوہے کا ہوگا یا لکڑی کا دروازہ ہوگا۔ تو پھر اسی سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری ہوتا ہے، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ملاقات ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ پروٹوکول تھا اصل میں کہ جیسے کسی خاص آفیسر، بڑے آفیسر کے پاس جانا ہو تو پہلے آپ کو کچھ فاصلے پر پروٹوکول ملے گا، پھر گاڑیوں کے ذریعے آپ کو پروٹوکول ملے گا، پھر آپ کو کسی خاص بندہ کے ذریعے آپ کو ریسیو کیا جائے گا اور آپ پر پھول برسائے جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو کسی سیکٹری کے پاس، بڑے سیکٹری کے ساتھ آپ کو جو بڑے بندے کے پاس پہنچایا جائے گا۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ملاقات ہوئی، یہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں آئی۔ تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر 2 انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور احادیث میں خالہ زاد بھائیوں کے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ان دونوں انبیاء کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کا نصف حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یعنی ان کے جو حسن کے جو واقعات قرآن مجید میں آتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیے۔ یہ واقعات خالصتاً پیغمبر کے ساتھ منسلک تھے واقعات، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت یوسف سے زیادہ حسین بنا کر بھیجا گیا اس دنیا میں۔ تو پرانے انبیاء کرام کے ساتھ جو واقعے یا جو معجزات منسلک تھے، وہی تمام معجزات کا مکسچر بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے سلام عرض کرنے کے بعد، بات چیت کے بعد اگلے آسمان پر، اچھا ہر آسمان پر فرشتہ پوچھتا ہے کہ نا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ اب چوتھے آسمان پر جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی یہ سوال ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ تو اب لیول وائز دیکھیں کہ لیول وائز آہستہ آہستہ اوپر درجے میں پہنچتے جا رہے ہیں، اور انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہو کر جانے لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام افسردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ پوچھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جو ہے امت وہ پہلے بنی تھی، یعنی میری امت جو تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کافی پہلے کی تھی، لیکن افسوس
کہ میری امت کے کم لوگ ہی جنت میں جائیں گے. یعنی بعد کے لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی مول لے لی تھی، تو باقی لوگ اسی راستے پر چلنا شروع ہو گئے. اور بنی اسرائیل کا جو وتیرہ تھا وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، انبیاء کو قتل کرنے والا. آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کی تعریف کئی دفعہ قرآن مجید میں ہر کسی کانٹیکس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو لازمی آتا ہے نا اس کانٹیکسٹ میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں یہ آتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی یہ 4 جو کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں، ان کو میں نے دنیا میں جو سب سے بلند مرتبے میں چن لیا ہے ان کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پکے موحد تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کر کے مخاطب کیا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. پارہ نمبر 13 میں وہ دعا آتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے میرے رب ہمیں بنا دے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. اور اسی کے ساتھ پارہ نمبر 1 میں جو دعا آتی ہے، جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب بھیج ہم میں سے رسولا منہم، ہم میں سے یعنی آل ابراہیم میں سے. آل ابراہیم سے تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو دونوں طرف سے مانا جاتا تھا اپنا امام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان سے 2 شاخیں نکل رہی ہیں، ایک تو بنی اسرائیل اور ایک بنو اسماعیل. تو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا. اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے پھر چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھنا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا ذکر پارہ نمبر 27 سورۃ النجم میں آیا ہے. اور اسی آیت کو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ بس وہ 2 کمانوں کے برابر قریب ہو گئے. قوسین اسی کو کہا جاتا ہے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. تو اس میں صحابہ کرام کی بھی رائے پائی جاتی ہیں کہ یہاں پر مراد کون سی چیز ہے. تو یہاں پر حافظ ابن کثیر
جو امام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں ان کی تفسیر ابن کثیر، انہوں نے بھی یہاں پر جو، کیونکہ یہ جو پیچھے واقعہ بات ہو رہی ہے علامہ شدید القوا، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ نا، تو آگے بھی چل کر وہی بات ہونی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو دیکھا وہاں پر، اپنے رب کو نہیں دیکھا، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں بات نا۔ یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ کسی بشر کو یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ پردے کے پیچھے یہاں کوئی اپنا رسول بھیج دے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو وحی ہو وہ کر دے۔ اب اس آیت کے ریفرنس سے یہ اسی کو سپورٹیو یہ احادیث بھی موجود ہیں۔ امام مسلم نے المتوفیٰ 261 ہجری نے ان کو نقل فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں 413 نمبر احادیث اور 414 نمبر احادیث، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم المتوفیٰ 261 ہجری نے یہ احادیث جو اس واقعے کو کور کرتی ہیں، ان میں 4 احادیث صحیح مسلم کی 443، 444، 445، 446، تو 443 اور 444 میں اس میں ابو ذر غفاری وہ روایت کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو ایسے دیکھ سکتا ہوں، وہ نور ہے۔ اچھا، اسی کو سپورٹیو آگے احادیث آتی ہیں۔ عبداللہ بن شفیق یہ تابعی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام کو جو کنفیوژن تھی اس بارے میں، اس تابعی کو بھی وہی کنفیوژن تھی، تو انہوں نے بھی اسی سے روایت کی ہے حضرت ابو ذر غفاری سے۔ تابعی کہتے ہیں کہ تابعی نے کہا کہ کاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں ایک سوال کرتا۔ تو انہوں نے پوچھا صحابی نے کہ کیا سوال کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا معراج کی رات آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی کہ کیا معراج کی رات آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نور ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان نور کا پردہ ہے، اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو وہ تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے۔ اب جو سورہ الاعراف میں پارہ نمبر 9 میں جو واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے وحی لینے جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لینے جاتے تھے، تو ان کے دل میں بھی یہ خواہشات پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو میں لائیو دیکھوں۔ تو انہوں نے بھی اپنی خواہشات کا ذکر کیا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہ اے رب اپنا دیدار فرمائیے میں بھی آپ کو دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یہ اگر پیکیج ملنا ہوتا تو سب سے پہلے تو ڈیمانڈ کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس پیکیج کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب مل رہا ہے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، کہ
اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا لن ترانی، یہ ایمفسائز کرتا ہے، جیسے انگلش میں گرامر میں کوئی لفظ ایڈ کر دیا جائے مسٹ بھی، ضرور، تو یہاں پر بھی یہ وہی کام کر رہا ہے۔ قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، جب تک تم اس پہاڑ کو نہیں دیکھ لیتے، اور دیکھ کر اگر فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ کر اگر تم ہوش و حواس باقی رکھ پائے اور یہیں پہ کھڑے رہ پائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، فسوف ترانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا جو پردہ تھا وہ ہٹایا نہیں ابھی، اس میں سے ایک تجلی، فلما تجلی، تجلی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ سورج کی روشنی دیکھتے ہیں نا، یہ روشنی بھی تجلی نہیں ہوتی، تجلیات سے مل کر یہ روشنی بنتی ہے، سورج کی جو تجلی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا نور تو سمجھ لیجئے عقل اور خواص میں آنے والا یہ ہے ہی نہیں نا، یہ عقل سے بالا تر چیز ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے، جس کائنات کا بنانے والا اتنا بڑا ہے، اور وہ کائنات کے تخلیق پر دیکھیے، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں، کوئی مولوی بھی کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی اور یہ اس روشنی میں فرق ہے، حالانکہ سورج کی روشنی بھی سائنس بتاتی ہے کہ جو گیسز کے برن ہونے سے پلازما بنتا ہے، اور یہ جو ہمارے بلبز ہیں ان کے اندر بھی پلازما استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ گیسز کے جلنے سے سورج کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ سورج کتنا گرم ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سے کروڑوں میل دور ہے سورج، کروڑوں میل دور ہے نا۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات بھی بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا سورج کو دیکھ رہے ہیں تو کیا اس وقت ہی وہ نکلا ہے سورج، حالانکہ سورج کی روشنی کو یہاں پر پہنچتے پہنچتے بھی 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں، یعنی اگر طلوع ہو گیا ہے، سورج کی روشنی پہنچنا شروع ہوئی ہے تو یہاں پر پہنچتے پہنچتے بھی 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور وہ بھی دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے کہ سورج کی روشنی پوری طرح یہاں پر پہنچ نہیں پاتی، ورنہ دیکھیے نا سورج سارے کو پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا سبب رکھا ہے کہ سورج ساروں کو پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب کیسا رکھا ہے۔ تو سورج کے اندر شعاعیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں وہ گیسز کے برن ہونے سے پروڈیوس ہوتی ہیں، ہیلیم گیس پیدا ہوتی ہے، الفا ریز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ روشنی ہمیں میسر ہوتی ہے۔ اور بلب کے اندر بھی یہی سسٹم ہوتا ہے، گیسز کے برن ہونے سے پلازما پروڈیوس ہوتا ہے۔ پلازما کیا ہے؟ پلازما یہ ہے کہ گیسز کے برن ہونے یعنی گیسز کے جلانے سے جو انرجی بنتی ہے وہ پلازما ہے۔ تو سورج کی انرجی کا اندازہ لگائیے، سورج کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ہاں جی، اور سورج کے قریب کیا، یہاں پر کھڑے ہو کر، زمین پر کھڑے ہو کر آپ سورج کو ایسے عین مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے سورج کا، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ تو وہ تو رب تعالیٰ ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات بھی کہ سورج کی روشنی یہ تو ہمیں اب مل رہی ہے نا، کئی ایسے ستارے بھی ہیں جو اب جن کی روشنی جب ستارے پیدا ہوئے تھے تو وب سے لے کر اب ان کی روشنی کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ستاروں کی روشنی ہمیں مل رہی ہے۔ تو وہ ستارے سرکار دیکھیے کتنے پرانے ہوں گے ستارے وہ والے۔ تو جب ہم ستاروں کا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو خالق کا مشاہدہ تو سمجھے عقل سے ہی فارغ ہے۔ خالق کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے، مخلوق کا مشاہدہ
ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، سورج کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو خالق کا مشاہدہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے۔ جو اس تمام کائنات کو چلا رہا ہے اس کا مشاہدہ کرنا تو سرکار ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا بھی نہیں جانا، اور جب تجلی پڑی فلما تجلی ربہ للجبل دکا وحر موسیٰ صعقا، جب تجلی پڑی نا تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا ریئیکشن ہوا اس پر؟ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب بیدار ہوئے، ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا واقعہ دیکھ لے نا تو بندے نے ویسے ہی بے ہوش ہو جانا تھا۔ یہ پہاڑ، یہ ابھی پہاڑ ہے اور تجلی پڑی اور سرما بن گیا پہاڑ، کالا ہو گیا پورا پہاڑ، تو ظاہر سی بات ہے پھر ریئیکشن کیا ہونا تھا اس پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا، اٹھے، تب فرمایا رب تعالیٰ معافی ہو گئی ہے، سبحانک، تو پاک ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ جب یہ نبیوں کو پیکیج نہیں ملا تو بعد والے لوگوں کو بھی یہ پیکیج میسر نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت وہ راز ہے ہم پر۔ شاعر کہتا ہے محرم بھی ایسا جیسا کہ نامحرم، کچھ نہ کہہ سکا جس پہ یابید کھلا تیرا، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا جو راز ہے وہ کھل گیا، یعنی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظہر کیا ہے، وہ نہیں بیان کر سکا، تو جس نے نہیں دیکھا ہوا وہ کیسے بیان کرے گا۔ اسی کو سپورٹیو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں، امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، اور وہ حدیث اس میں لائے ہیں۔ یہ مسروق تابعی کی ایک حدیث ہے۔ یہ وہ حضرت عائشہ علیہ السلام، وہ چونکہ اہل بیت میں سے ہے نا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، تو حضرت عائشہ چونکہ امت کے لیے ایک ٹیچر کا رول ادا کر رہی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھنے آ جائے کرتے۔ تو یہ مسروق تابعی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے باہر یہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا، یہ کنفیوژن رہنی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صحابی نے یہ سوال پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے، اور اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی سوال پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کیا تجھے ان باتوں کا نہیں پتہ تھی، یعنی بڑے تعجب سے کہ اس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں اس باتوں کا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سسپینس پیدا کیا، پھر بعد میں جیسے کوئی ٹیچر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو پہلے سسپینس پیدا کیا جاتا ہے تاکہ متوجہ کیا جائے اس کو کہ نا کون سی بات تھی جس کا مجھے پتہ نہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں یہ تین باتوں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مان لیتا ہے نا وہ پکا کافر ہے۔ پہلی بات کہ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ضرور ہوئی تھی، لیکن
پردے میں رہ کے، نور کے پردے میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ پکا کافر ہے۔ اور یہ نہیں کہ بس خالی منہ کی بات کر دی تو بس ہوگی، حضرت عائشہ نے پکی دلیل بھی دی اس بات پر، جیسے قرآن کی آیت سے دلیل دی کہ تمہاری آنکھیں ہمارا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن ہماری آنکھیں احاطہ کر سکتی ہے، ہم تم کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ تو بہت جاننے والا ہے، وہ ان باتوں کا احاطہ کر سکتا ہے، تم نہیں کر سکتے۔ تو اور دوسری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمائی وہ یہ کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے کل کو جانتے تھے، وہ بھی کافر ہے۔ وما نقسم، یہ اور اس کے ریفرنس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آیت تلاوت فرمائی کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ تم نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، تیسری آیت جو تھی وہ بھی اسی ریفرنس سے کہ جو کوئی مان لے کہ اللہ کے نبی کو کوئی وحی کی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھپا لیا، وہ بھی پکا کافر۔ وہ کیا تھی کہ اس کے ریفرنس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمان جو کیا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سنایا۔ یہ سورہ مائدہ میں یہ آیت آتی ہے، سورہ مائدہ کے جو چھٹے پارے میں جو سورہ مائدہ کا حصہ آتا ہے اس میں جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے وہ شروع اس بات سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں، آگے وہ صحابی جو ہے مسروق تابی وہ کلیریفیکیشن دے رہا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس کلیریفیکیشن کو بھی دور کرتی ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو بات کہ تم نے جو سوال پوچھا تو اس کے بارے میں جو سب سے پہلے یہ والی آیات ہیں تو ان کے بارے میں سب سے پہلے پوچھنے والی بھی میں ہی تھی کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس کی تفسیر پوچھنے والی بھی سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تھی۔ اچھا، اس سے اگلی حدیث کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ وہ دو کمانوں سے بھی قریب ہو گئے، او ادنا کا مطلب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، یعنی یہ عربی لنگوسٹک میں یہ اس میں تفضیل کا یہ رول ادا کرتا ہے، یعنی کسی بات کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دنا کا مطلب قریب، ادنا کا مطلب اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی حد ہوگی۔ تو ادنا
یعنی اس سے بھی زیادہ قریب. اور اس سے اگلی حدیث کے اندر یہی بات آ رہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. کیونکہ آگے دیکھیے کہ آگے چل کر یہ واقعات آتے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ میں اس میں سے جو دوسرا حصہ ہے نا وہ کہ جنت بھی دکھائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی، اس کا میں تفصیلاً تو عرض نہیں کروں گا ابھی. باقی مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی، جہنم کا عذاب بھی دکھایا گیا. اور اسی بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر جو روایت آتی ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بعد جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا جہنم کے اندر کثیر تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. وہ کیوں کہ وہ ان کا خاوند زندگی بھر ان کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کرتا رہے گا اور زندگی بھر ان کی خدمت کرتا رہے گا، اور ذرا سی کوئی بات ہو جائے گی تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ یہ سلوک کریں گی کہ وہ کہیں گی کہ میں نے تو زندگی بھر تم سے کوئی سکھ پایا ہی نہیں، یعنی میں نے تو زندگی بھر تم سے کوئی چین سکھ دیکھا ہی نہیں تم سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا نا وہ کفر کا لفظ استعمال کیا. اب کفر کے جو ہے نا ہر جگہ قرآن مجید میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن کفر کے لفظ کے اندر درجے ہوتے ہیں. کئی جگہ مکمل اسلام سے خارج ہونے کا لفظ بھی کفر ہوتا ہے. تو بہرحال اس بحث کو آگے چل کر ڈسکس کریں گے بعد میں. ابھی آگے چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جنت کے واقعات دکھائے گئے اور جہنم کے جو واقعات دکھائے گئے، اور اس میں ایک اور واقعہ بھی میرے ذہن میں آیا ابھی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک شخص کو جو جہنم کے اندر آگ کے اندر اس کو ڈالا ہوا ہے اور اس پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ یہ چغل خور شخص تھا. اسی طرح گناہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گناہ پر سزا ہوتی ہے وہ بھی دکھائی گئی. تو بڑے واقعات دکھائی گئے. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے سدرۃ المنتہا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے بھی عطا کیے گئے، اور جس میں سے ایک 5 نمازوں کا تحفہ تھا. اور 5 نمازوں کا جو تحفہ ہے وہ ایویں نہیں عطا ہوا، پہلے 50 نمازوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کہا کٹ کرا لو تھوڑی جی کم کرا لو، مجھے پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح یہ امت بھی یہ کام برداشت نہیں کر پائے گی، یعنی پھر بھی کام چوری کرنی ہے. جننے مرضی احسانات ہو جان تے کام چوری ساڈا وتیرا ہے وہ اساں کرنی ہے. اور یہ دیکھیے سب سے بڑا میں کہتا ہوں منہ کالا کرنے والی بات ہے کہ یہ 5 نمازیں بھی مسلمانوں میں سے آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ پڑھتے ہی نہیں. 5 نمازیں کیا ہے یہ. بہرحال اس ٹاپک کو آگے چلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا نا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر کم کی، پھر اس طرح بار بار آتے جاتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے نمازیں کم کر دی. بار بار چکر لگانے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو 5 نمازیں ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور بھی کٹ کرا لو.
یعنی کم اور بھی کم کرا لیں، بس کیا ایک چکر لگنا تھا، اور نہ امت تو اتنی کام چور ہے، وہ سوچ رہی ہوگی کہ نا ایک چکر لگ ہی جاتا ہے نا، پانجا کو لو بھی جان چھوٹ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ازل سے لے کر ابد تک، قیامت تک، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر یعنی ٹاپ کیا ہوا ہے، بھاری کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی 5 کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی تم 5 نمازیں پڑھو گے 50 نمازوں کا تمہیں ثواب ملے گا۔ تو حضور اب وہاں پہ تو کیا نام ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اتنی دفعہ کم کرا ہے اور مجھے شرم آتی ہے۔ بہرحال 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، اور جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ وہ وحی تھی، باقی ساری وحی تو کیا نام ہے دنیا پر ہوئی نازل، یہ وہ وحی تھی جو عرش پر بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی گئی۔ تو وہاں پر بھی یہ فرشتہ ہی مراد ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اب اس میں صحابہ کرام کے بیچ میں بھی نا 2-3 رائے پائی جاتی ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوسری مرتبہ دیکھا گیا، تو اب یہاں پر دوسری بات یہ تھی کہ وہ آیتیں نازل ہوئی، تیسری بات یہ تھی، تیسری بات جو ہے نا وہ ان 2 باتوں پر بھاری ہے۔ صحیح میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں نا امت اس راہ پر چل پڑی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم و کرم فرمایا، وہ اس بات سے دیکھیے کہ تیسری بات یہ تھی کہ امتی میرا، جو امتی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی شخص شرک کے بغیر، یعنی کوئی بھی گناہ اس سے ہو گیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ میرے خیال سے تو یہ تیسری بات، یہ باقی 2 باتوں پر زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کر رہا ہوتا ہے، اور بندے اور مومن کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو یہ 3 جب باتیں عطا ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اب اس بات کی طرف آتے ہیں جو کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھے، جو دوسرا بیان کیا جاتا ہے نا، پھر وہ سارا واقعہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایک طرح جو انس بن مالک کا قول ہے اس میں، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہی ہے۔ حضرت انس بن مالک کے قول میں قرب کا ذکر ہے، تو اس سے تو وہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ شاید حضرت انس بن مالک نے، جو جامعہ ترمذی کی 3235 حدیث ہے، یہ میں پوری عرض کر دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے آئے۔ میں تھوڑے مختصر بھی کر رہا ہوں، کافی لمبی حدیث پاک ہے۔ تو جامعہ ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف فرما ہونے لگے، لیکن لیٹ ہوگی نماز۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب آتے ہیں نماز کے لیے تو کہا جاتا ہے سورج کی جو ہے نا ٹکیا بلند ہونے پر تھی، یعنی ٹائم بالکل قریب قریب رہ گیا تھا. یہ نا جیسے یہاں پہ سمجھ لیجیے کہ نا ہن نماز پڑھن وچ نا 10-15 منٹ رہ گئے نے تے پھر جو نماز ہے چھتی چھتی پڑھو 4 رکعتاں وچ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر، اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں لیٹ ہو گیا نماز میں، یعنی تاخیر کیوں ہوگی. میں نماز کے لیے جانے والا تھا تو میرے رب کی طرف سے یہ ہوا کہ مجھ پر اونگ طاری ہوگی، اور اونگ طاری ہو کر میں نے دیکھا اپنے رب کو کہ وہ میری دونوں شانوں کے درمیان رب تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو اور میں اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا. تو وہاں آگے چل کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں کہ یہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں. بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے. تو یہ بتانا یہ مقصود تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں ہوا ہے وہ بھی بیداری کی حالت میں نہیں ہوا، وہ بھی خواب کی حالت میں ہوا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، یعنی انبیاء کرام کو سچے خواب آتے ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سورہ یوسف کے شروع میں آتا ہے جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور یہاں پر بھی رؤیا کا مطلب ہے، اور یہ پارہ نمبر 15 کے اندر، اور اسی طرح سورہ یوسف کے اندر بھی رؤیا تو کہ وہ ستارے اور چاند وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی انبیاء کرام کو خواب دکھائے گئے اور وہ سچ مچ میں ہوئے بھی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سورہ صافات کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا ہے انی اری فی المنام انی اذبحک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی خواب کی شکل ہے، خواب ہی بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو نبیوں کو سچے خواب آیا کرتے ہیں اور یہی ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. باقی یہ باتیں جو قرآن و احادیث کی روشنی میں جو بیان کی جاتی ہیں، ان باتوں کے مقابلے میں کسی بزرگ کی بات جو قرآن و احادیث کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو تو وہ باتیں نہ لائی جائیں بیچ میں، کیونکہ ہم تو قرآن و احادیث بیان کر رہے ہیں آپ کو، تو بدلے میں بھی ہمیں وہی چیزیں چاہیے نا قرآن و احادیث کی. بہرحال اس کے اندر جو بات آئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خواب کی حالت میں دیکھنے والی آئی ہے، اس کا بیداری کی حالت میں دیکھنے سے تعلق نہیں. بیداری کی حالت میں اس دنیا میں دیکھنا ممکن ہے ہی نہیں. یہ جتنے بھی قصے کہانیاں ملتی ہیں نا آپ کو کہ بیداری کی حالت میں، یہ بہت سی قصے کہانیاں امام احمد بن حنبل کے بارے میں ملے گی فضائل اعمال کے اندر، اور بایزید بستامی کے بارے میں آپ کو ملے گی یہ کشف المحجوب میں آپ کو. یہ ان کی طرف میں جاتا ہی نہیں، ان کے بارے میں آپ یہ بات عرض کر لیجئے. آپ سے بس یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں جو یہ انعامات ہیں وہ دنیا میں ہی دکھا دینے ہوتے، اپنی حقیقت کو دنیا میں ہی واضح کرنا ہوتا، تو یہ دنیا کس لیے بنی ہونی تھی. اللہ تعالیٰ نے احادیث کے اندر آتا ہے نا کہ نا جنتی لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا. تو یہ دیدار یہ اصل میں انعام ہے. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یہ دنیا جو ہے یہ مشقت سے چل رہی ہے،
اور یہاں پر نیکی کے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا صلہ دے گا نا، اور آخرت کے اندر سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور ایک دیدار خاص ہوگا، ایک دیدار عام ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بات فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ فضائل قرآن والے چیپٹر میں مولانا ذکریہ کاندلوی صاحب اس ہیڈنگ کو لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے حاشیے میں یہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل کا خواب۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، اور وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا خواب میں، اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اب سوچیے کسی بندے کے پاس اتنی اپارچونیٹی آئے، اتنا اس کے پاس مقام و مرتبہ آئے، اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر پھر وہ سوال پوچھے گا۔ وہ پوچھتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ یا اللہ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے قرب کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو بن دیکھے یعنی بن سمجھے پڑھے یا سمجھ کر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں طرح میرے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ اب یہ سوال تو ویسے ہی کوئی عام سا سوال ہے یہ، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانا تھا کہ جو بغیر سوچے سمجھے پڑھے، یعنی کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، یا وہ جو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے پڑھے، دونوں طرح قرب کا ذریعہ ہوگا۔ اب اس سے اوپر ہی وہ حدیث لے کر آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الف لام میم کی مثال لی۔ یہ حروف مقطعات بھی ہیں، الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، تو ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 30 نیکیاں۔ تو امام احمد بن حنبل کی طرف یہ منسوب بات ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح بات ہے۔ اب آگے آ جائیں، کشف المحجوب کے اندر بایزید بسطامی کے چیپٹر میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش حجویری صاحب، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس کے اندر کہ بایزید بسطامی المتوفہ 261 ہجری، یہ پہلے کے دور کے نا صوفیاء میں تھے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ بات انہوں نے خود دعویٰ کیا ہوگا، ان کی طرف یہ منسوب بات بھی ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو بایزید بسطامی کے بارے میں ہے کہ وہ حج کرنے گئے، تو حج کرنے میں جب پہلی دفعہ گئے تو پہلی دفعہ کعبہ کو دیکھا، انہوں نے کہا حج نہیں ہوا میرا، یہ اس طرح کے پتھر تو میں نے نا پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ تو دوسری دفعہ گئے، کعبہ کو بھی دیکھا، کعبے کے رب کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا پھر بھی حج نہیں ہوا، دو چیزیں ایک جگہ جمع ہوگی۔ تیسری دفعہ گئے تو رب تعالیٰ کی زیارت کی، صرف کعبے کو نہیں دیکھا، وہ کہتے پھر بھی حج نہیں ہوا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اب حج کے دوران انہوں نے ظاہری آنکھوں سے کعبے کو دیکھا ہونا ہے نا، ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے نا کعبے کو، اب کعبے کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری حالت میں، جاگتی حالت میں اللہ تعالیٰ کی فیس ٹو فیس زیارت کی ہو۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نور کے پردے میں ہوئی ہے،
جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 446 اور 445 نمبر حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے. وہاں بھی نور کے پردے کا ذکر ہے. اللہ اور بندے کے درمیان نور کے پردے کا حجاب ہے. نور کا پردہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے. تو یہ پردے کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی. یہ والی جو دعویٰ کر رہے ہیں بایزید بسطامی کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بایزید بسطامی کو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے نا، اسی طرح بایزید بسطامی کو بھی معراج ہوئی ہے. ہاں یہ دعویٰ ہی ہے. اور کیا ہے یہ دعویٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں ظاہری آنکھوں سے. تو یہ دعویٰ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے. حالانکہ اگر میری بات ایک میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں نصیب ہونی ہوتی، اور وہ کہتے ہیں ان کے علاوہ بھی اور لوگوں کے بارے میں ان کے دعوے ہیں. اب بایزید کے بارے میں دعویٰ ہے ان کا کہ بایزید کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ تو پردہ کھل گیا نا. اگر یہ اسی طرح زیارت ہوئی عام بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی جو آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے، تو یہ تو پردہ پھر باقی ہی نہیں رہا نا. اللہ اور مخلوق کے درمیان جو پردہ ہے وہ تو پھر باقی ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ پر غیب پر ایمان لانا، غیب کے ساتھ، اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم. بے شک جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اجر اور رزق والی روزی ہے، یعنی اجر عظیم ہے ان کے لیے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس روز جو ہوں گے لوگ ان کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، یعنی کچھ لوگ بہت خوش ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، انہوں نے اپنے رب کی زیارت کی ہوگی، زیارت کر کے وہ خوش ہو جائیں گے. اور اسی کو سپورٹیو صحیح روایت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک اور عنایت فرمائے گا، اور جنتی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ جنت میں پہنچ گئے ہیں اب کون سی عنایت؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ اب کون سی عنایت فرمائے گا، اس سب سے بڑی عنایت تو جنت تھی وہ مل گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان جو پردہ تھا وہ ہٹ جائے گا، لوگ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. اور اسی طرح یہ بھی صحیح روایت میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ کو اس طرح دیکھیں گی جیسے 14ویں چاند کو دیکھتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گی. تو یہ ان کے بارے میں جھوٹے یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کے بارے میں جھوٹے عقیدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا. اسی طرح اور لوگوں کے بارے میں بھی عقائد رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. بے شک شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یعنی شیطان ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے.
تو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت کے بارے میں ارشاد فرما دیا، یعنی یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہونی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بعد کے لوگوں کو خواب میں ہونی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بھی ہونی ہوتی زیارت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی فرما دیتے، یا کسی اور حدیث میں فرما دیتے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ سب جھوٹ، فراڈ ہے۔ اتنے واقعات گڑھے گئے ہیں اولیاء اللہ پر کہ یہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اولیاء اللہ اتنے پرانے ہیں اور ان کے بارے میں واقعات یہ چھاپ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ شرم نہیں آتی اس طرح کے واقعات چھاپتے ہوئے۔ اور بھی کتنے اولیاء اللہ کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کلیم کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف زیارت نہیں، اور اس کے علاوہ جب کھانا کھانے لگتے تھے، یعنی کھانا بھی وہ کھاتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا۔ تو اس طرح کے سب واقعات سے بچنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس یہ روشن چیزیں موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، تو ان سب احکام کو پس پش ڈال کر ان ساری باتوں پر یقین لانا، یہ کس عقل کا یہ تقاضا ہے؟ تو یہ فرقہ واریت سے باہر نکل کر یہ سوچئے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ بابوں کے دین پر نہ چلیے، کتابوں کے دین پر چلیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر چلیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سمپل سی بات ہے۔ تو ایسے واقعات کو لینا جس کے اندر یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ہونے کا شبہ ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دو۔ سمپل، اس میں تو کوئی حد نہیں ہے نا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فرمایا ہو کہ تحقیق کرو، تحقیق تو حدیثوں پہ ہو چکی ہے، ہم ان حدیثوں پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر ایمان لائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت قیامت کے روز نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے، اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔